یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ رضیہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو حالات سے جلد سمجھوتہ کر لیتی ہیں۔ نئے حالات نے رضیہ کو زبردست مدافعت کا ثبوت دیا۔ کوشش کے باوجود اب تک وہ طوائف رضیہ کو رام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رضیہ کو اب تک سخت پہرے میں رکھا گیا تھا اور اسے ملنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف وہ طوائف اور اس کے چند گرکے ہی اس بات سے واقف تھے کہ بہو بازار میں ایک حسین پھول کا اضافہ ہو چکا ہے۔ طوائف ذہین، سمجھدار اور زمانہ ساز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تشدد کے ذریعے وہ رضیہ کو کسی بات پر آمادہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے رضیہ کو ہموار کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کیے تھے۔ انہی ذرائع میں ایک ذریعہ دلال بینرجی تھا۔ دلال بینرجی جو کلکتے کے اعلیٰ طبقے میں دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ وہ بڑی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن دلال بینرجی تک رسائی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ طوائف، جس کا نام ممتاز بیگم تھا، کافی دن سے اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح دلال بینرجی صرف ایک بار اس کے کوٹھے تک آ جائے۔ وہ اس سے پہلے بھی دلال بینرجی کو ایک اور لڑکی کے سلسلے میں استعمال کر چکی تھی۔ رضیہ کے معاملے میں بھی ممتاز اسی پر آمادہ تھی۔ اس نے کئی بار دلال بینرجی کے پاس پیغامات بھیجے تھے، لیکن دلال نے اب تک اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جس دن میں بدایوں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا، حمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ دلال بینرجی نے آج رات ممتاز کے کوٹھے پر آنے کے لیے حامی بھر لی ہے، اور یہ اطلاع پا کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ حمزاد نے مجھے رات ہونے سے قبل ہی کلکتہ پہنچا دیا تھا، اور پہنچتے ہی میں نے اس سے بہو بازار چلنے کی فرمائش کی تھی۔ میرے جسم پر رئی زادوں کا سا لباس تھا اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ یہ وہی انگوٹھیاں تھیں جو سرفراز پہنے ہوئے تھا، اور اب سرفراز کے جسم کے ساتھ میری ملکیت بن چکی تھی۔ میں بہو بازار پہنچا تو بازار کی رونق جاگنے لگی تھی۔ یہ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ میں فوراً اس لیے یہاں پہنچا تھا کہ دلال بینرجی کے وہاں آنے سے پہلے اپنا رنگ جما لوں۔ میرے دل کو اس وقت کافی دن بعد شرارت سوج رہی تھی۔ ایک طویل عرصے بعد میری انا کی تسکین کا سامان ہو رہا تھا۔ میں بڑے روب اور تمکنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک گاڑی فٹ پاتھ کے قریب آ کر رکی، اور اس میں سے 3-4 نوجوان کود کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے۔ ان نوجوانوں نے عجیب سے لباس میں مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کی ہیئت ہی ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے جسموں پر لمبے لمبے گیرو دار لبادے اوڑھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے بے ہنگم سے سیاہ ڈنڈے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے کودے، انہوں نے ایک حلقہ سا بنا لیا، بالکل اسی طرح جیسے اب گاڑی سے کوئی ایک بہت اہم شخصیت باہر آنے والی ہو، اور وہ نوجوان اس کے باڈی گارڈ ہوں۔ نوجوانوں کی گردنوں میں بڑی بڑی مالائیں اور پاؤں میں کھڑاؤں تھے۔ میرے قدم خود بخود وہاں رک گئے تھے، اور میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے میں لگ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور سرخ و سفید نوجوان گاڑی سے اترا اور باہر کھڑے ہوئے نوجوانوں کے سر جھک گئے۔ اس نوجوان کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا لباس ریشمی تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، دلال بینرجی، اور میں بے ساختہ چونک پڑا۔ نیا جسم حاصل کرنے کے بعد خود پر میرا اعتماد بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے بیج بازار پہنچ کر حمزاد کو رخصت کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حمزاد سے ممتاز بیگم کے کوٹھے کا پتہ معلوم کرنا نہیں بھولا تھا۔
حمزاد نے مجھے جس عمارت کا پتہ بتایا تھا میں اسی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں میری تمام تر توجہ ان عجیب و غریب ملبوس والے نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر یہ جان کر تو میرے تمام حواس بیدار ہو گئے کہ مجھے آئندہ جس شخص کی پراسرار قوتوں کا سامنا کرنا ہے وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ دلال بینرجی گاڑی سے اتر کر رکا نہیں تھا۔ چاروں نوجوان اس کے گرد حلقہ سا بنائے اسے لیے ہوئے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر بھیڑ تو پہلے ہی کافی تھی، لیکن اب اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بھیڑ کے درمیان سے دلال بینرجی اور اس کے ساتھی گزر رہے تھے۔ وہ عمارت ابھی دور تھی جس کے بارے میں حمزاد نے نشاندہی کی تھی، اور یہ تو میرے علم میں آ ہی چکا تھا کہ دلال بینرجی کی منزل ممتاز بیگم کا کوٹھا ہے۔ تو پھر وہ اس سے پہلے ہی گاڑی سے کیوں اتر گیا اور اس نے وہاں تک پیدل جانا کیوں پسند کیا؟ اس سلسلے میں نے صرف اتنا قیاس کیا تھا کہ دلال بینرجی نمائش پسند شخص ہے، ورنہ وہ اس جگہ تک اپنی گاڑی میں بھی پہنچ سکتا تھا۔ میں نے چاہا تو تھا کہ دلال بینرجی سے پہلے ممتاز بیگم کے کوٹھے تک پہنچ جاؤں تاکہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رضیہ کو لے اڑوں، مگر قبل از وقت تو میں نہیں پہنچ پایا تھا، البتہ بر وقت ضرور پہنچ گیا تھا۔ میں دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کیونکہ میری بھی وہی منزل تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جو عجیب بات میں نے پہلی محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے چلنے کا انداز عام آدمیوں سے بڑا مختلف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہے، آگے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ ان کی چال میں ایک عجیب سا بہاؤ تھا۔ وہ اپنے پاؤں میں کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، لیکن میں نے قریب سے قریب تر ہو کر بھی کھڑاؤں کی آواز نہیں سنی تھی۔ ممکن ہے کہ اس بات کو دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو جو انہیں دیکھنے کے لیے فٹ پاتھ پر دو رویا کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے قدم خود بخود رکنے لگے، منزل آ چکی تھی۔ دلال بینرجی اور اس کے ساتھی زینے کی طرف بڑھے اور چند لمحے کا وقفہ دے کر میرے قدم بھی اسی سمت اٹھے۔ وہ زینے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ زینے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ زینہ میرے قدموں کی چاپ سے گونج رہا تھا اور ان کے پیچھے آنے والا صرف میں ہی تھا۔ زینے میں روشنی کسی قدر کم تھی کیونکہ زینے کی اوپری دیوار میں لگی ہوئی لالٹین کی لو مدھم تھی۔ اس ماحول میں ان کے لمبے لمبے لبادے اور ان کے وجود مجھے بہت عجیب و پراسرار لگ رہے تھے۔ خلاف توقع اس وقت ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی، سوائے میرے قدموں کی چاپ کے کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی میرٹھ میں ڈیلی بازار جا چکا تھا، مگر وہاں کی گہما گہمی شور اور ہنگامے میں نے زندگی محسوس کی تھی۔ وہ بھی طوائفوں کا بازار تھا، اور یہ بھی، مگر یہ دہلی بازار سے بہت مختلف تھا۔ نہ یہاں طبلے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی، نہ گھنگروؤں کی چھن چھن، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہی تھی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ پوری عمارت ہی ممتاز بیگم کی تھی اور ابھی اس نے رنگ و آہنگ کی محفل کا آغاز نہیں کیا تھا۔ عموماً ان بازاروں کی ایک عمارت میں کئی طوائفوں کے کوٹھے ہوتے ہیں، لیکن ممتاز بیگم دوسری طوائفوں سے مختلف تھی۔ اس کے کوٹھے پر شہر کی صرف وہی لوگ قدم رکھنے کی جرات کر سکتے تھے جن کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہو اور جن کی جیبیں خاصی بھاری ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رئیس زادے طوائفوں کے کوٹھوں پر تہذیب و اخلاق کا درس لینے جاتے تھے۔ آج اس دور میں یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، مگر اس وقت ایسا ہی تھا۔ طوائفوں کی بھی اپنی ایک تہذیب تھی، ان کے بھی اصول تھے، انہیں بھی معاشرے کی ضرورت تصور کیا جاتا تھا۔ میں ابھی آدھا زینہ ہی چڑھ پایا تھا کہ میں نے زینے کے اختتام پہ دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کو رکتے دیکھا۔ پھر میں نے دستک سنی، اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز
میری نظریں زینہ چڑھتے ہوئے اوپر ہی لگی ہوئی تھیں۔ زینے کی روشنی دروازہ کھلنے سے بڑھ گئی۔ اندر غالباً کافی روشنی تھی۔ مجھے دروازے میں دو اجنبی چہرے نظر آئے جن پر استقبالیہ تاثرات تھے۔ وہ دونوں ایک طرف ہٹ گئے اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ لوگ دروازے میں داخل ہو گئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ شاید وہ دونوں اپنے معزز مہمانوں کے استقبال میں اتنے کھو گئے تھے کہ انہوں نے میرے وجود کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ جب وہ دروازہ بند کر رہے تھے اس وقت میں دروازے سے صرف چند سیڑھیاں نیچے تھا۔ جلد ہی میں بھی دروازے تک پہنچ گیا اور میں نے بھی دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ دروازے میں پھر وہی دونوں نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں ہی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور جب میں خاموش رہا تو نہایت مہذب لہجے میں ان میں سے ایک بولا، ہم سخت شرمندہ ہیں کہ آپ کو زحمت ہوئی۔ آج محفل عام نہیں ہے، اس لیے یہ دروازہ بند تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پھر ایک لمحے رک کر وہ بولا، غالباً آپ اس بازار میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، ورنہ گستاخی معاف، اگر طوائف کا دروازہ بند ہو تو اس پر دستک دینا آداب کے خلاف ہے۔ مجھے اس شخص کے شائستہ لہجے نے متاثر کیا تھا، لیکن اس کے آخری فقرے سے میں چڑھ گیا اور بولا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جن لوگوں نے اس دروازے پر دستک دی تھی کیا وہ بھی بے ادب تھے؟ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہمارے مہمان تھے، انہیں بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ دستک نہ دینے والی بات مہمانوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس بار دوسرے نے جواب دیا، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود میں ممتاز بیگم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، ضد نہ فرمائیں تو بہتر ہے، کسی اور دن تشریف لائیے، ہم چشمے برا رہیں گے۔ آج بیگم صاحبہ صرف اپنے مہمانوں سے ملنا پسند کریں گی اور ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے مہمان کون ہیں۔ زحمت کے لیے ایک بار پھر معذرت طلب ہے۔ بننے میاں اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، جی حاضر ہوا بیگم صاحبہ۔ ان میں سے ایک نے وہیں سے ہانک لگائی اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، خدا حافظ۔ لیکن اس کے خدا حافظ نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا اور میں بدستور دروازے پر کھڑا رہا۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اندر ہی سے ایک بھاری اور گونجدار سی آواز آئی، اسے نہ روکو، اندر آنے دو۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی اور اس کی غیر شائستگی بھی مجھ پر گراں ہوئی، لیکن اس آواز کے سنتے ہی وہ دونوں راستے سے ہٹ گئے اور نہایت نرم اور بیگ زبان بولے، تشریف لائیے۔ میں آگے بڑھا اور ان میں سے ایک نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ راہداری میں چند قدم چل کر دائیں جانب کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے اسی طرف لے جا رہے تھے۔ میں جیسے ہی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا، میں نے محسوس کیا کہ اس بڑے اور سجے سجائے خوبصورت کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ کمرے کی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پر ہلکا ہلکا سبز رنگ تھا، کمرے کے فرش پر دبیز عمدہ قالین تھے اور دیواروں کے سائے گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے تقریباً 15 افراد موجود تھے، جن کے سامنے پیک دان اور ان کے برابر پھولوں کے گجرے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود تمام ہی افراد اپنے لباس اور وضاقتہ سے معزز اور اعلیٰ طبقے کے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور جوتے اتار کر ایک خالی گاؤں تکیے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے چہرے پر فکر و تردد اور پریشانی کے آثار تھے، اس لیے کہ میں نے اس کمرے میں دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا، جبکہ وہ سب میرے سامنے ہی اسی جگہ آئے تھے۔ ان سب کو میں نے دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تھا، لیکن میری پریشانی زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ کمرے کے اندرونی دروازے سے میں نے دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں اور ایک عورت کو نکلتے دیکھا، پھر انہی کے پیچھے اور سر پر 2 پلو ٹوپی لگائے چند لوگ آتے نظر آئے، جنہیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا وہ سازندے ہیں۔
دلال بینرجی کے ہمراہ آنے والی عورت کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہی ممتاز بیگم ہو سکتی ہے۔ اس کی عمر مشکل سے 35 اور 40 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ عام نائکوں کی طرح نہ وہ موٹی اور بھدی تھی، نہ ہی بدصورت۔ اس عمر کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مجھے کشش نظر آئی۔ شریرے جسم اور چست لباس، گھنے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، ابھرے سے ہونٹ اور قد لمبا۔ اگر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی نہ ہوتی تو شاید اور بھی حسین دکھائی دیتی۔ میں نے اس عمر کی عورتوں میں اتنا حسن کم دیکھا ہے جتنا ممتاز بیگم میں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرا اندازہ صحیح تھا، ممتاز بیگم ہی تھی۔ دلال بینرجی اور اس کے ساتھی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں موجود تمام لوگ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت تک بیٹھے نہیں تھے جب تک دلال بینرجی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رونق محفل بن کر نہ بیٹھ گیا تھا۔ اب پھر تمام لوگ مجھے گھور رہے تھے کیونکہ وہاں صرف میں ہی تھا جو بینرجی کی آمد پر کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اب سازندوں کی ٹھک ٹھک اور دھاں دھوں سے کمرے کی خاموشی بکھر رہی تھی۔ وہ اپنے اپنے ساز درست کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک طبلوں کی جوڑی آگے رکھے مستقل ہتھوڑی سے ٹھوک پیٹ کر رہا تھا۔ ممتاز بیگم سازندوں ہی کے قریب اندرونی دروازے سے لگ کے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ بار بار کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، اس طرح جیسے میرا وجود گراں گزر رہا ہو۔ میں پورے ماحول کا تجزیہ اور مشاہدہ تو کر ہی رہا تھا، مگر میرے ذہن میں ابھی تک اسی آواز میں الجھا ہوا تھا جو میں نے یہاں داخل ہوتے وقت سنی تھی اور جس آواز نے مجھے یہاں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ بھاری سی گونجدار آواز، غیر شائستہ سی آواز، ایک ایسی آواز جسے سن کر میں نے اپنے دل میں نفرت محسوس کی تھی۔ میں نے ابھی تک حمزات کو طلب نہیں کیا تھا۔ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے حالات کا پوری طرح جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ابھی تمام حالات مجھ پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا ہی کہ رضیہ اسی عمارت میں موجود ہے۔ صرف 3-4 منٹ ہی دلال بینرجی سے میری نظروں سے اوجھل رہا تھا اور اس قدر کم عرصے میں رضیہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے میں مطمئن تھا۔ یہاں دلال بینرجی کے علاوہ اتنے لوگوں کی موجودگی بھی مجھے الجھا رہی تھی، جبکہ یہ کوئی عام محفل بھی نہیں تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گاؤں تکیے پہ کوہنی ٹکائے بیٹھا رہا۔ میں ان سب کے لیے قطعی اجنبی تھا اور وہ سب میرے لیے، مگر میں نے اپنے انداز و اطوار سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کسی بھی طرح مرعوب یا متاثر ہوں۔ میرے چہرے سے ذہنی الجھن کا اندازہ لگانا اس وقت یقیناً مشکل رہا ہوگا۔ میری نظریں ہر طرف اٹھ رہی تھیں۔ میری نظر کئی بار دلال بینرجی کی طرف بھی اٹھی جو مجھ سے کچھ فاصلے پر بائیں طرف بالکل اسی طرح بیٹھا تھا جیسے سادھو، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ متحرک تھے۔ وہ ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا تھا۔ اب سازندوں کی کھٹپٹ بند ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ابھی ساز نہیں چڑھے تھے۔ تمام لوگوں کی نظریں دلال بینرجی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور ہاتھ کے اشارے سے ممتاز بیگم کو اپنی طرف بلایا۔ ممتاز اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً اس کے قریب گئی۔ دلال بینرجی نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی کئی لمبی لمبی مالاؤں میں سے ایک مالا اتار کر ممتاز بیگم کو دی اور آہستہ سے کچھ کہا۔ ممتاز بیگم نے بڑے احترام و عقیدت کے ساتھ وہ مالا لی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہ تماشا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اس دروازے سے ممتاز بیگم پھر آتی دکھائی دی، مگر اس مرتبہ اس کے پیچھے 3 لڑکیاں اور تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں تیسری لڑکی کو ادھر ادھر سے تھامے ہوئی تھیں۔ تیسری لڑکی کا چہرہ ساڑی کے پلوں میں چھپا ہوا تھا، جیسے گھونگھٹ نکال دیا گیا ہو۔
اس لڑکی کے گلے میں مجھے وہ مالا نظر آئی جو کچھ دیر پہلے دلال بینرجی نے ممتاز کو دی تھی۔ دلال بینرجی کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ہی ساز جاگ اٹھے، طبلے پر تھاپ پڑی اور اس کے ساتھ ہی وہ تیسری لڑکی قیامت خیز انگڑائی لے کر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ممتاز بیگم کھڑی ہوئی اور لڑکی کا گھونگھٹ کھول دیا۔ میں بہت زور سے اچھل پڑا۔ وہ تیسری لڑکی رضیہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس لمحے حیرت سے نکلتا میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ رضیہ کے جسم کا ایک ایک عضو سازوں کے لیے تھرک رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاؤں اٹھے، گھنگرو بجے اور ایک بجلی سی گونج گئی۔ رضیہ اس وقت مجھے بالکل اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ ماہر رقاصاؤں کی طرح رقص کر رہی تھی اور ناچتے ناچتے ایک بار میرے قریب سے بھی گزری۔ میری نظریں ایک لمحے کو اس سے ملی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رضیہ کی نظروں میں شناسائی کا ہلکا سا بھی اثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نے انگارے کی طرح دیکھے جیسے وہ گہری نیند سے ابھی اٹھی ہو۔ وہ صرف ایک لمحہ تھا جو گزر گیا۔ اب رضیہ دلال بینرجی کے سامنے ناچتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس لمحے میری نظر دلال بینرجی پر پڑی اور پھر میری نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ میں نے اس عرصے میں ایک خاص بات محسوس کی تھی کہ دلال بینرجی کی نظریں مستقل طور پر رضیہ کے جسم کے ساتھ ساتھ متحرک تھیں اور وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی رقص کا آغاز ہوئے 1 منٹ کے قریب ہی ہوا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھ جیبوں میں پہنچنے لگے اور پھر کچھ ہی دیر میں چاندی کے کھنکتے ہوئے روپوں سے سازندوں کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ ان کے ہاتھوں میں اور تیزی آ گئی، اور تیز ہوتی گئی۔ رضیہ کا جسم اور تیزی سے گردش کرنے لگا۔ اب پانی سر سے اونچا ہونے کا خطرہ تھا۔ مجھے اتنی دیر میں یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ رضیہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے اور دلال بینرجی کے پراسرار قوتوں کے زیر اثر ہے۔ مجھے جو کچھ اندازہ کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ دراصل اب تک میں اس لیے خاموش تھا کہ دلال بینرجی کی قوتوں کا اندازہ لگا سکوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کہاں تک جا سکتا ہے۔ میرا دشمن بہرحال کمزور نہیں تھا، یقیناً وہ پراسرار قوتوں کا مالک تھا، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ رضیہ جیسی گھریلو لڑکی جو تمام عمر سخت پردے میں رہی ہو نہ صرف برسر محفل آ جائے بلکہ ماہر رقاصاؤں کی طرح رقص بھی کرنے لگے۔ حمزات سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رضیہ نے رقص کی تربیت لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رقص اب قطعی ناواقف ہے، لیکن اس وقت اسے اس طرح رقص کرتے دیکھنے میں کوئی بھی شخص اس بات پر یقین نہ کرتا کہ رضیہ کو رقص کی الف بے بھی نہیں آتی۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا تھا دلال بینرجی کوئی کمزور دشمن ثابت نہیں ہوگا اور اس کی موجودگی میں رضیہ پر ہاتھ ڈالنا یقیناً میرے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور کھڑی کر دے گا، لیکن میں خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اب مجھے کافی دن بعد ایک عجیب سے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ دلال بینرجی کے بارے میں ابھی میں نے اپنے حمزات سے تفصیل معلوم نہیں کی تھی کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اس کی پراسرار قوتیں کیا ہیں، اس کے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں، اور کہاں کا رہنے والا ہے اور اس شہر میں کہاں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل میں نے ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی، مگر اب اسے قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا تھا مجھے حمزات سے اس بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا پڑے گا، لیکن یہ وقت معلومات حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ فی الحال تو بس میرے ذہن پر صرف ایک بات سوار تھی اور ان سب پر اپنے وجود کا اظہار کر دوں۔ میری انا اپنی تسکین چاہتی تھی، میں ان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی معمولی ہستی نہیں بیٹھی۔ دلال بینرجی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی یہاں صاحب کرامت موجود ہیں۔ رقص جاری تھا، روپوں کی بارش بدستور جاری تھی۔
جیسے رضیہ ان سب کے دلوں پر پاؤں رکھتی ہوئی گزر رہی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے مدہوش کن رقص نے مجھے بھی متاثر کیا تھا، جو مجھے اس کے بچے کا باپ تھا، مجھے جو اس کا عاشق تھا۔ رضیہ کا یہ روپ میرے لیے قطعی اجنبی اور انوکھا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے جسم میں اتنی قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ اس پوری محفل میں صرف 6 افراد ایسے تھے جنہوں نے رضیہ کو اب تک ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ دلال بینرجی، اس کے 4 ساتھی اور میں۔ بقیہ حاضرین کی جیبیں تیزی سے خالی ہو رہی تھیں، لیکن ان کے سامنے اب بھی روپیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ غالباً وہ اس مخصوص محفل میں شرکت کرنے کے لیے پوری تیاری سے آئے تھے۔ مجھے پہلی شرارت یہی سوجی کہ ان حاضرین کو بہکلا دیا جائے۔ میں نے حمزاد کو طلب کر لیا، اور چند کہ میری جیبوں میں بھی روپیوں کی کمی نہیں تھی، مگر حمزاد نے میرا اشارہ پا کر حاضرین کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، اور ان کے سامنے جو روپے رکھے تھے وہ بھی بڑے غیر محسوس طور پر میرے سامنے ڈھیر ہوتے گئے۔ چند ہی لمحوں میں تمام حاضرین کی جیبیں کلی طور پر خالی ہو چکی تھیں، اور اب ان کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تھی۔ میں نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر روپے سامنے ڈھیر کر دیے، اور رضیہ کی ایک ایک ادا پر روپے نچھاور کرنے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے بقیہ حضرات کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کئی کے ہاتھ اپنی جیبوں میں تھے اور چہروں پر بدحواسی طاری تھی۔ سب ایک دوسرے کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب مجھے گھورنے لگے۔ غالباً یہ ان کی توہین تھی کہ بھری محفل میں وہ تو ہاتھ روکے بیٹھے رہے اور صرف ایک شخص اپنی عمارات کا اظہار کرتا رہے۔ انہیں یقیناً اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میری شخصیت کسی نہ کسی طرح ضرور ملوث ہے، کیونکہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ ان کے درمیان صرف میں ہی ایک غیر شخص تھا۔ پھر اس طرح اچانک جیبیں خالی ہو جانا بھی ان کے لیے کم حیرت انگیز بات نہیں رہی ہوگی۔ وہ سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے، اور اب ان کی توجہ رضیہ سے زیادہ مجھ پر اور دلال بینرجی پر تھی۔ کبھی وہ میری طرف دیکھتے، کبھی دلال بینرجی کی طرف۔ یہ نہ بھولو اجنبی کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت ہم نے دی تھی۔ اچانک ایک بھاری گونجدار آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ یہ الفاظ دلال بینرجی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اسی لمحے دلال بینرجی اور رضیہ کے درمیان حمزاد کا سایہ لہرایا، اور رضیہ کے جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ غالباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے خیال کے مطابق حمزاد نے پراسرار قوتوں کا اس کا رابطہ منقطع کر دیا تھا، جو رضیہ کو رقص کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ساز بند کرو، دلال بینرجی گرجا، پھر میری طرف پلٹ کر بولا، جس طرح میں اس لڑکی کو رقص کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اس طرح میں تمہیں بھی سرے محفل نچا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں بے سبب دشمنی پیدا کرنے کا قائل نہیں، لیکن بہرحال تم نے ہمارے حضور گستاخی ضرور کی ہے۔ تمہارے یہ معمولی کرتب دوسرے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں، مگر بینرجی کو نہیں۔ تم نے میرے عقیدت مندوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر انہیں برسر محفل بے عزت کیا ہے۔ اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ دلال بینرجی اپنی سرخ آنکھوں سے میرے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ حمزاد نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ممتاز بیگم اور دونوں لڑکیاں رضیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور بقیہ حاضرین محفل ہکا بکا چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ دلال بینرجی نے ممتاز بیگم کو مخاطب کیا، اسے اندر لے جاؤ، کچھ دیر بعد یہ خود بخود ہوش میں آ جائے گی۔ ممتاز بیگم اور دوسری لڑکیوں نے رضیہ کے بے ہوش جسم کو سنبھالا اور اندرونی کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی دلال بینرجی نے اپنے ساتھیوں سے کسی اجنبی زبان میں کچھ کہا، جسے میں باوجود کوشش کے نہ سمجھ پایا۔ وہ چاروں اپنی جگہ سے اٹھے اور اندرونی دروازے میں جا کے غائب ہو گئے۔ میں چونک پڑا۔
یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اس وقت دلال بینرجی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، میں اپنے علم کے ذریعے جان چکا تھا کہ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں داخل ہونے کی اجازت دے دی، جبکہ یہ ایک مخصوص محفل تھی جس میں کسی اجنبی کی شمولیت ناممکن تھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھتے ہی کچھ فیصلے کر لیے تھے جو ہم تینوں کے لیے ہی بہتر تھے۔ اس لڑکی میں پہلے صرف دو شخصیتیں دلچسپی رکھتی تھیں، ایک تم، ایک ممتاز بیگم، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو سوچا کہ اب اس لڑکی کے تین دعوے دار ہو چکے ہیں، مگر میں معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی روح سے سبھی فائدے میں رہتے۔ یہ تو تم جانتے ہو، ممتاز بیگم نے اس لڑکی کی خاطر ایک بڑی رقم خرچ کی ہے، اور یہ بات میرے علم میں تھی کہ تم اس لڑکی کے بدلے اس سے بڑی رقم فراہم کرنے کے اہل ہو۔ ممتاز بیگم کا معاملہ تو اس طرح صاف ہو سکتا تھا۔ رہا تمہارا اور میرا معاملہ، تو میں نے سوچا تھا کہ میں تمہارے حق میں لڑکی سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس لڑکی پر تمہارا حق زیادہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے ناجائز بچے کی ماں بھی ہے۔ دلال بینرجی نے یہ سب کچھ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس عرصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ چکا تھا، لیکن تم نے غیر ضروری کرتب دکھا کر سارا کھیل بگاڑ دیا، اور اب میں اس لڑکی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ تم نے میرے عقیدت مندوں کی توہین کی ہے۔ میرے لیے حسین سے حسین لڑکیوں کی کمی نہیں، ہمیشہ میرے ارد گرد حسین و خوبصورت جسموں کے ہجوم رہتے ہیں، لیکن تم نے میری موجودگی میں جو جسارت کی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ دلال بینرجی کا بقیہ فقرہ میں سن نہ سکا، اس لیے کہ حمزاد نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کا ساتھی رضیہ کو عمارت کے پچھلے دروازے سے نکال کر گاڑی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، اس لیے مجھے کچھ کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ اب تک دلال بینرجی کے بارے میں بہت کچھ اندازے قائم کر چکے ہوں گے۔ حمزاد کی بات سن کر اچھل پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دلال بینرجی مجھے باتوں میں الجھا کر رضیہ کو لے اڑا جانا چاہتا ہے۔ میں ایک دم غصے سے اٹھا اور دلال بینرجی کو مخاطب کیا۔ اب تک میں تمہاری لنترانیاں سنتا رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اب سنو۔ تم جیسے طفیل مکتب میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دے کر رضیہ کو اڑا لے جانا چاہتے تھے، اور اس لیے تم نے اپنے گرکوں کو اندر بھیجا تھا۔ میری بات سن کر دلال بینرجی زور سے چونک پڑا، پھر ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ سارے فانوس بجھ گئے اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں صرف اتنا دیکھ پایا تھا کہ دلال بینرجی نے نظر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تھا، پھر میں نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ حمزاد میں تقریباً چیخ پڑا، مطمئن رہیں رضیہ میرے پاس ہے، اور وہ چاروں پچھلی گلی میں بے ہوش پڑے ہیں، خاموشی سے نکل چلیے۔ حمزاد کی آواز سنائی دی جسے صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ پورے کمرے میں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ نہ جانے میں کس سے ٹکراتا ہوا حمزاد کی رہبری میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ادھر ہی چلنے کو کہا تھا۔ عمارت کا اندرونی حصہ تاریک نہیں تھا۔ میں نے ممتاز بیگم کو ایک کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ وہ دونوں اشخاص بھی تھے جنہوں نے میرے لیے عمارت کا دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے ہاتھ ان کی جیبوں میں گئے، پھر وہ دونوں چاقو لہراتے ہوئے مجھ پر جھپٹے۔ ان دونوں نے شاید رضیہ کا جسم کو فضا میں بغیر کسی سہارے تیرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ بھی بغیر کچھ کہے سنے ممتاز بیگم کی طرح بے ہوش ہو جاتے۔ حمزاد آگے بڑھتے بڑھتے پلٹا، پھر نہ جانے اس نے کیا کیا کہ وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر چیخ پڑے اور پھر باقاعدہ گر گئے۔ میں اطمینان سے حمزاد کے پیچھے پیچھے عمارت کے پچھلے زینے سے اترنے لگا۔ زینہ اترتے ہوئے میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، کیا رضیہ کو ہوش میں نہیں لایا جا سکتا؟ اس وقت اس کا ہوش میں آنا خود اس کے لیے خطرناک ہے۔ حمزاد نے جواب دیا، لیکن اب ہماری منزل کہاں ہوگی؟ میں نے دوسرا سوال کیا،
میں آپ کو یہاں سے تنہا زکریا اسٹریٹ پہنچانا چاہتا ہوں۔ غالباً آپ وہ فلیٹ نہ بھولے ہوں گے جس میں آپ کلکتہ چھوڑنے سے پہلے تک رہے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر کیا وہ اب تک خالی پڑا ہے؟ جی ہاں، حمزاد نے کہا۔ اب وہ نیم تاریخ گلی میں پہنچ چکا تھا، گلی سنسان تھی۔ پھر وہ بولا، میں چلتا ہوں، آپ آئیے۔ اس وقت میں حمزاد کی مصلحت نہ سمجھ پایا تھا، لیکن اس کے روانہ ہونے کے بعد میری سمجھ میں خود بخود سب کچھ آ گیا۔ چلتے وقت اس نے مجھے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ وہ خود بھی احتیاط برت رہا تھا، اس لیے وہ تنہا رضیہ کو لے گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے رضیہ کے جسم کو لے کر بلند ہونا شروع ہوا، اور پھر چند لمحوں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حمزاد کے تنہا جانے کا جواز میری نظر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ میری شخصیت کو سامنے لانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ رضیہ کے جسم کو اٹھائے ہوئے میرے ساتھ چلتا تو لوگوں کا میری طرف متوجہ ہونا لازمی تھا، کیونکہ ان کے لیے بہرحال یہ منظر عجیب اور پراسرار ہوتا۔ میں بطور احتیاط اس گلی سے نکل کر فوراً سڑک پر نہیں نکلا، بلکہ اسی گلی سے ملحق ایک اور گلی میں داخل ہو گیا، اور پھر اس گلی سے نکل کر ایک تیسری گلی میں گلیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتا، اور پھر سڑک پر آ کر کسی سواری کے ذریعے زکریا اسٹریٹ پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وہ گلیاں میرے لیے اجنبی تھیں۔ چوتھی گلی کے اختتام پر میں چکرا گیا، کیونکہ وہ گلی آگے سے بند تھی۔ گھنگروؤں کی چھن چھن اور طبلے کی تھاپ برابر میرا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ تمام علاقہ بہو بازار ہی کا تھا۔ گلیاں نیم تاریک تھیں، مگر بالا خانے روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ دریچوں میں حسین چہرے سجے ہوئے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہر شخص اپنی دھن میں مگن تھا۔ کسی نے اب تک مجھے مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور نہ ہی اب تک میں کسی سے ہم کلام ہوا تھا، لیکن اب راستہ بھولنے کی صورت میں مجھے کسی نہ کسی سے بات ضرور کرنی تھی۔ میرے قریب سے ایک درمیانی عمر کا شخص گزرا تو میں چلتے چلتے رک کر اس کے سامنے آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کچھ دیر کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے تھے۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر مجھے فوراً کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ پھر اس شخص کی زبان سے ایک ایسا لفظ ادا ہوا جسے سن کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ آپ، مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی اس شخص کا تعلق مجاہدین کے گروہ سے ہے، اور اس شخص کو میں نے مجاہدین کے ساتھ ٹھکانے میں دیکھا تھا۔ ایک ایک کر کے مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یہی شخص تھا جس نے مجھ سے عہد نامے پہ دستخط کرائے تھے، مگر اس کا نام اب تک مجھے یاد نہ آ سکا تھا۔ اس طرح سرے عام کھڑے ہونا غلط ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ یہاں قریب ہی ہمارا ایک ٹھکانہ موجود ہے۔ اس شخص نے سرگوشی کی۔ ہم سرحد کے حالات جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ وہاں سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میری ملاقات اس جگہ انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیم کے کسی فرد سے ہو جائے گی۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ ایک بات تو میں فوری طور پر سمجھ گیا تھا، یہاں کے لوگوں کو اس بات کا قطعی علم نہیں ہو سکا ہے کہ میں مجاہدین سے الگ ہو چکا ہوں اور میں نے سرحد میں کیا کیا ہے، اور اس لیے وہ میرا قتل سے بھی بے خبر ہے، ورنہ یہ شخص مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ شاید گلی کی نیم تاریکی میں وہ شخص اس بات پر بھی غور نہیں کر سکا تھا کہ میرے پاس بیساکھیاں نہیں ہیں۔ میرے بارے میں ان لوگوں کی لا علمی کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ مجاہدین انگریزوں سے اس درجہ الجھے ہوئے تھے کہ چھوٹے موٹے معاملات ان کی نظر میں اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے، اور ایسی صورت میں جبکہ ان کی دانش میں مجھے قتل کیا جا چکا تھا تو میری طرف سے مقامی تنظیموں کو محتاط کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس شخص سے بہرحال مجھے پیچھا چھڑانا تھا، اور اس کی میری نظر میں دو ہی ترکیبیں تھیں، یا تو میں قطعی اجنبی بن جاتا اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا،
یا کسی طرح اسے جل دے کر نکل جاتا، مگر دونوں ہی ترکیبوں میں خامی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے بھی اسے پہچان لیا ہے، اس لیے وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہا ہے۔ دوسری ترکیب اس طرح بے معنی تھی کہ اس کا تعلق اس گروہ سے تھا جو برسر اقتدار ظالم و عیار حکمرانوں سے نمٹ رہا تھا۔ اسے جل دینا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں نے آخر ایک فیصلہ کر لیا، آئندہ کے لیے بھی میرے لیے یہی راستہ محفوظ تھا۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ میرا نام امین اللہ ہے، وقت ضائع نہ کیجیے، یہاں ہم کسی خطرے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں اس کے باوجود کھڑا رہا تو وہ پھر بولا، کیا واقعی آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کے لیے عہد نامہ تیار کیا تھا، وہ عہد نامہ جس پر آپ نے اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ اور اتنا کہہ کر وہ جانے کیوں خاموش ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ یہ بات نوٹ کر چکا ہے کہ میں معذور نہیں ہوں اور نہ میرے پاس بیساکھیاں ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی کشمکش کا اندازہ لگا لیا۔ عزیزم، تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے دراصل، لیکن تمہاری آواز، اس نے میری بات کاٹ کر الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پہ شکنیں نظر آ رہی تھیں، جیسے وہ سخت الجھن کا شکار ہو۔ اگر تم وہ نہیں ہو جو میں نے تمہیں سمجھا تھا تو وہ سب کچھ بھول جاؤ جو میں نے تم سے۔ اس کا فقرہ مکمل نہ ہو پایا کہ گلی تیز سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ وہ ایک دم اچھل کر بھاگا اور نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے ایک پتلی سی گلی میں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ وہ میرے آگے آگے تھا۔ ایک دم وہ بھاگتے بھاگتے پلٹا اور اسی وقت میری نظر بھی گلی کے سرے پر پہنچ گئی۔ کچھ سپاہی تیزی سے گلی میں گھس رہے تھے۔ گلی کافی لمبی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا میں نے بھی اپنی سمت تبدیل کر لی۔ اب صورت یہ تھی، میں آگے آگے دوڑ رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے وہ تھا اور اس کے پیچھے پولیس۔ گلی کے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے ہمارے اور پولیس کے درمیان کافی فاصلہ برقرار رہا تھا، لیکن جو ہی بھاگتے بھاگتے میری نظر سامنے اٹھی، میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ اس طرف سے بھی راستہ بند کیا جا چکا تھا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے مڑا۔ مجھے خود سے چند گز کے فاصلے پر پولیس والے نظر آئے، مگر امین اللہ غائب تھا۔ میں دونوں طرف سے گھر چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک مکان کی نیم تاریخ درباری میں چھلانگ لگا دی اور مکان میں گھستے ہی اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ دوڑو، پکڑو پکڑو کا شور میری سماعت سے ٹکرایا۔ میں درباری میں رکا نہیں اور تیزی سے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ درباری عبور کر کے میں مکان کے آنگن میں آ گیا۔ میری نظریں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عین اسی وقت میں نے دروازے پر زور زور سے دستکیں سنی۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا، کسی کی گرجدار آواز گونجی۔ اسی وقت ایک کمرے کا پردہ ہٹا اور ایک ادھیڑ عمر عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے باہر نکلی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ گئی اور منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں متوقع تھا کہ آنگن میں کوئی نہ کوئی زینہ ہوگا جس کے ذریعے میں اس مکان کی چھت پر پہنچ کر کسی قریبی مکان کی چھت پر چھلانگ لگا دوں گا، مگر مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ آنگن میں صرف ایک نیم کا پیڑ نظر آ رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا ہوا تھا۔ دروازے پر اب ضربیں لگائی جا رہی تھیں اور ادھیڑ عمر خاتون غالباً خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر میں شاید وہ تنہا تھی۔ چرچر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ شاید اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا اور اب اس لمحے کو کوس رہا تھا جب میری ملاقات امین اللہ سے ہوئی تھی۔
حالات نے کچھ ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ پولیس مجھے بھی امین اللہ کا ساتھی سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ تو میرے علم ہی میں تھا کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والی مجاہدین کی خفیہ تنظیم کے لیے اب زمین تنگ ہو چکی ہے۔ ان کے سارے ٹھکانے اور تنظیم کے بیشتر افراد حکومت کی نظر میں آ چکے تھے۔ غالباً امین اللہ بھی انہی میں رہا ہوگا اور اس کے ذریعے وہ اس ٹھکانے تک پہنچنا چاہتے ہوں گے جس کا ذکر امین اللہ نے مجھ سے بھی کیا تھا۔ ایک زوردار آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا تھا۔ خطرے کے فوری احساس میں مجھے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تیزی سے نیم کے پیڑ کی طرف لپکا اور بندروں کی طرح پیڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا۔ کسی سپاہی نے بندوق چلائی تھی۔ گولی سنسناتی ہوئی شاخوں کے درمیان سے گزر گئی۔